اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دو چار دن پہلے ایک روایت آئی تھی، اس سلسلے میں اور بھی باتیں نظر سے گزری، اس کو ذکر کر کے پھر اپنے اصل سبق کی طرف جاتے ہیں۔ وہ جو روایت میں آیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ حضور کا اپنے پیچھے سے دیکھنا یہ نماز کے متعلق حالت ہے کہ حضور کے لیے حالت نماز میں ایک قوت باصرہ حاصل تھی جس سے حقائق موجودات حضور کے سامنے منکشف ہوتے تھے، آپ سامنے اور پیچھے دونوں جانب سے ادراک کرتے تھے، اس لیے کہ اگرچہ حضور عالم غیب میں مستغرق ہوتے تھے لیکن عالم مشاہدہ کی کوئی چیز آپ کے اوپر مخفی نہیں رہتی تھی۔ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ انی لا اعلم ما وراء جداری، اگر وہ حدیث سندن صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کو خارج صلاۃ سے متعلق مانا جائے گا، اور انی لا ارا من خلفی حالت صلاۃ کے متعلق مانا جائے گا، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ انی لا اعلم ما وراء جداری خارج صلاۃ، اور انی لا ارا من خلفی داخل صلاۃ۔ اور شاہ اسحاق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انی لا ارا من خلفی والی حدیث کو اپنے ظاہر پر محمول کرو کہ حضور ابصار کرتے تھے، دیکھتے تھے بحاست العین، آنکھ سے ادراک حقیقی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خرق عادت حاصل تھا، یا حضور کو بذریعہ وحی یا الہام کے قلبی طور پر علم ہوتا تھا، اس علم کو رؤیت سے تعبیر کیا گیا۔ اس طریقے کی چند باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں، اور بعض مشائخ لکھتے ہیں کہ نماز کا مقام یہ مقام کشف اور مقام حضور ہے، مقام غیبت اور اضمحلال نہیں ہے، اس لیے خاص کر بحالت صلاۃ حضور کو معلوم ہوتا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں، جمعہ کی ہماری روایتیں چل رہی تھیں، میں نے بتلا دیا تھا کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے وغیرہ۔ ایک لفظ کل کی روایت میں آیا تھا کہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، یہ بید وزنن اور معنن غیر کے وزن پر ہے، معنی بھی اس کا غیر کا، وزن لفظی بھی اس کا غیر کا ہی ہوتا ہے۔ یہ میں نے بید کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور جمعہ کی فضیلت کے سلسلے میں روایت آ رہی ہے، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فاختلفوا فیہ فہدان اللہ لہ، وہ جو کل سبق میں آیا تھا۔ اس کا یہ مطلب طلبہ نہ سمجھیں کہ جمعہ امم سابقہ پر بعینہ فرض تھا مگر انہوں نے ترک کر دیا، اس لیے کہ امم سابقہ میں بھی تو مومنین تھے، اور مومن ہو کر فریضہ خداوندی کو ترک کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فاختلفوا فیہ کا مطلب طاعت و عبادت کے لیے یوم الجمعہ کو ان پر فرض کر کے ان کے اختیار میں دیا تھا۔ اب وہ لوگ اس کی تعیین میں مختلف ہو گئے، جو اصلی یوم الجمعہ ہے اس کو نہیں پہچان سکے۔ ابن بطال، قاضی عیاض وغیرہ یہی فرماتے ہیں۔
بعض محققین نے بھی کہا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں پر یہ فرض کیے تھے کہ ایک دن وہ جمع ہو کر اپنے اللہ کی عظمت اطاعت کی شکل میں کریں، لیکن وہ دن متعین نہیں کیا تھا اللہ نے، بلکہ ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اجتہاد سے اس دن کی تعیین کرے، اور ہر قبیلے پر واجب کر دیا تھا کہ اپنے اجتہاد کی اتباع کرے، چاہے وہ اجتہاد صحیح ہو یا خطا۔ اب یہود نے یوم السبت کے دن کو معین کیا، اس لیے کہ وہ فراغت کا اور قطع عمل کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ خلق سماوات و ارض سے یوم السبت کو فارغ ہو گیا تھا، لہذا لوگوں کے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ اس دن اپنے کاموں سے فارغ رہ کر عبادت میں مشغول ہوں۔ یہ یہود نے اجتہاد کیا۔ نصارہ نے یوم الاحد سنڈے کو، اس لیے کہ وہ بدء خلق کا دن ہے، اور بدء خلق موجب شکر و عبادت ہے۔ تو بہرحال انہوں نے الگ الگ اجتہاد کیا۔ اللہ پاک نے اس امت کو جمعہ کی تعیین کی توفیق بخشی، یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان پر بعینہ جمعہ فرض کیا تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کرتے ہوئے انکار کیا، عین انکار مقصود نہیں ہے۔ اور یہود اس قسم کا اختلاف کریں، اس میں کوئی استبعاد بھی نہیں ہے۔ امت محمدیہ کو حق تعالیٰ نے بعینہ اس دن کی ہدایت کی توفیق عنایت کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے جو انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس انسان کی پیدائش یوم الجمعہ کو ہوئی ہے، لہذا جمعہ کے دن کی عبادت اولا ہوگی۔ دوسرے ایام میں انسان کی منفعت کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، جمعہ کے دن تو خود انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور نعمت وجود کا شکر اہم اور ابلغ ہے۔ یہ ہے فلسفہ۔ چنانچہ جب بروز جمعہ انسان مطبوع کو پیدا کیا گیا تو اس دن کی عبادت بھی مطبوع ہوگی اور دوسرے ایام اس کے تابع ہوں گے۔ علامہ طیبی نے یہ بات زبردست لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ فہدان اللہ لہو میں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے تصریح کر دی ہو، یا امت محمدیہ اپنے اجتہاد سے صحیح ہدایت پر پہنچی ہو۔ اسی لیے کل میں نے بتایا تھا کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کے لیے اجتہاد کرنا یہ جائز تھا۔ اب جمعہ کی فضیلت میں یہ جو آیا کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ افضل الایام یوم الجمعہ ہے، جبکہ ابن حبان کی روایت میں آیا کہ افضل الایام عند اللہ یوم النحر، اور ابن حبان ہی کی ایک روایت میں حضور سے روایت نقل کی گئی کہ ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ۔ تو ان دونوں حدیثوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ افضل الایام یوم العرفہ اور یوم النحر ہے۔ اس لیے علماء میں بھی اختلاف ہے کہ بعضوں نے یوم الجمعہ کو افضل بتایا، جیسے ابن العربی نے، بعضوں نے یوم عرفہ کو افضل بتایا، اور علامہ عراقی جیسوں نے تطبیق دی ہے کہ ہفتے کے دنوں کے اعتبار سے یوم الجمعہ افضل، اور پورے سال کے ایام کے اعتبار سے یوم عرفہ اور یوم النحر افضل۔ بہت زوردار ہے۔ یا ہر دن میں جو خاص خاص عمل ہیں، اس عمل کی خصوصی حیثیات کی بنا پر ان دونوں میں سے ہر ایک کو افضل کہا گیا ہے، بحیثیت عمل کے، نہ کہ بحیثیت یوم کے۔ پھر اس دن کی فضیلت میں آیا جمعہ کی کہ فیہ خلق آدم، حضرت آدم اشرف المخلوقات ہیں، جن سے عالم میں بھی اشرف ہیں، تمام انبیاء و مرسلین کی اصل ہیں،
اس لیے ان کے خلق کو مقام امتنان میں بیان کیا گیا۔ ایسا ہی آدم کے ادخال فی الجنت کو بھی قابل شکر امر بتایا گیا، لیکن آدم کا جو جنت سے اخراج کیا گیا اس میں کیا خیریت ہے صاحب؟ یہ آ رہا ہے ذہن میں کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا، یہ کون سی نعمت تھی؟ چنانچہ شارح ترمذی نے اس مسئلے کو چھیڑ کر لکھا ہے کہ جتنے امور ہیں وہ سب فضائل ہیں، اور خروج آدم عن الجنت یہ بھی فضیلت ہے، اس لیے کہ خروج سبب بنا نسل عظیم کے وجود میں آنے کا، جس نسل میں انبیاء و مرسلین، اولیاء و صالحین کا وجود مضمر ہے۔ اس نسل کے موجود ہونے کے لیے اخراج من الجنت سبب بنا، اس اعتبار سے یہ اخراج خیر ہے۔ اور آدم کے اخراج سے تکثیر نسل ہوئی، نماز و دیگر عبادات کا اظہار زمین میں ہو رہا ہے، لہذا اس اخراج میں اس اعتبار سے بھی خیریت ہوئی۔ نیز آدم کے اخراج سے اللہ کا وہ مشورہ حد اتمام کو پہنچا جو خلافت اللہ فی الارض کے بارے میں کیا گیا تھا، اس لیے اس اخراج کو خیر الایام یعنی یوم الجمعہ میں واقع کیا گیا۔ اب قیامت کا قیام جو یوم الجمعہ کو ہوگا تو اس میں یہ مناسبت ہے کہ قیامت ہی کی بدولت تو اہل کمال کو دائمی نعمتیں میسر ہوں گی جو ان کے لیے تیار کی گئی ہیں، اور ان کے اعداء کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ بھی تو اہل اسلام کے لیے نعمت ہے۔ نیز قیام قیامت میں انبیاء و صدیقین کی جزا میں تعجیل ہوگی، اولیاء کی جزا میں بھی، اور قیامت کے دن کے قائم ہونے میں ان کی کرامت اور ان کے شرف کا اظہار ہوگا، اس لیے قیامت کا قائم ہونا اس دن یہ بھی وجہ فضیلت ہے۔ نیز جمعہ کے دن کی ایک وجہ فضیلت بتائی گئی کہ اس میں ایک ساعت اجابت ہے۔ ساعت اجابت کے متعلق تقریباً 43 اقوال منقول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ساعت اجابت اٹھا لی گئی، ابن عبد البر نے اسی کو پسند کیا ہے، یا ایک قول یہ ہے کہ سال بھر کے کسی ایک جمعہ میں، اور ایک قول یہ ہے کہ تمام دن کے اندر کوئی نہ کوئی وہ ساعت ہوتی ہے، اخفا اس لیے کیا گیا تاکہ اس دن کے تمام وقت کو عبادت وغیرہ میں گزارا جائے، اور راجح قول یہ ہے کہ ما بین العصر والمغرب یوم الجمعہ کو ساعت اجابت کہا گیا ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بدلتی رہتی ہے جیسے شب قدر بدلتی رہتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں وجوب جمعہ کے باب میں، جو کل ایک بحث چھڑی تھی۔ بعض علماء نے اگرچہ جمعہ کو فرض کفایہ ہونا بتلایا، لیکن اکثر اہل علم جیسے میں نے ذکر کیا کہ جمعہ کو فرض عین کہتے ہیں، اور اس کے دلائل بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی ترک جمعہ سے لوگ باز آ جاویں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر مہر لگا دے گا۔ ترک جمعہ کے عادی بننے سے قلب پر رین غالب ہوتا ہے، اور نفوس اطاعات میں بے رغبت ہو جاتے ہیں، اور یہ غفلت کفر تک مؤدی ہوتی ہے۔ یا تو لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ میں ختم سے مراد تغطیہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم،
اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں پر ختم کریں گے، یعنی لطف نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے صدور میں کفر کے جذبات پیدا کریں گے، اور خلق قبیح قبیح نہیں ہے۔ یہ بحث تم لوگوں نے جلالین میں پڑھ لی ہے کہ فعل قبیح قبیح ہے، خلق قبیح قبیح نہیں ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ختم علی القلوب اس طرح ہوگا کہ ایک علامت ہوگی جو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رکھ دیں گے، جس کی بنیاد پر ملائکہ ان کو پہچان لیں گے۔ اور شارح مشکات علامہ طور پشتی فرماتے ہیں کہ ایک قسم کا پردہ ڈال دینا مراد ہے تاکہ امر حق ان کے قلب تک جا نہ پائے۔ اور وہ جو روایت میں آیا کہ جس کی جمعہ چھوٹ جائے وہ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِینار، آگے کی روایتوں کو بھی میں ذکر کر رہا ہوں۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ جمعہ جو چھوڑ دے بغیر عذر کے تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے قیامت کے دن کے۔ اور ہمارے سامنے ایک روایت گزر رہی ہے کہ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِینار، تو جہاں یہ آیا کہ کوئی کفارہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ترک جمعہ کا گناہ باقی رہے گا جس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اور صدقے کا حکم جس روایت میں ہے اس سے رفع گناہ بالکلیہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس صدقے سے کچھ خفت آ سکتی ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں دینار اور نصف دینار کا بھی ذکر ہے۔ بعض روایتوں میں درہم، نصف درہم، صاع حنطۃ، نصف صاع من حنطۃ کا بھی ذکر ہے۔ تو تطبیق یہ ہوگی کہ دینار، نصف دینار کا ذکر بیان اکمل کے لیے ہے، اور درہم وغیرہ کا ذکر ادنا ما یحصل بہ کے بیان کے لیے ہے۔ اب ایک اور بحث سنیے، الجمعۃ علی من سمع النداء، صلاۃ الجمعہ کی اقامت کا محل بیان کرنا ہے کہ جمعہ شہر میں ہوگا یا قریہ کبیرہ میں۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ کن لوگوں کے لیے جمعہ میں آنا واجب ہے اہل مصر کے علاوہ۔ تو ابھی ہم دوسرا مسئلہ سنتے ہیں کہ شہر والوں کے لیے تو جمعہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اور کن کن لوگوں کے لیے صلاۃ جمعہ کی حاضری واجب ہے۔ تو لو سنو، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک بھی یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کی اذان سنے اس پر جمعہ میں حاضر ہونا واجب ہے۔ دلیل عبداللہ ابن عمر کی روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ علی من سمع النداء، ابو داؤد شریف کی روایت سنا رہا ہوں۔ اور کبار صحابہ ابو ہریرہ، حضرت انس ابن عمر، معاویہ رضی اللہ عنہم، اسی طرح حسن بصری، امام نخعی وغیرہ کا قول ہے کہ جمعہ اس شخص پر واجب ہے کہ جو جمعہ پڑھ کر اپنے گھر والوں تک رات ہونے سے پہلے پہنچ سکے، تو ایسے لوگوں پر جمعہ میں حاضر ہونا واجب ہے۔ اس کی دلیل ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ علی من آواہ اللیل الی اہلہ، اور بتصریح علامہ عینی شارح بخاری، امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ لا تصح الجمعۃ الا فی مصر جامع او فی مصلی مصر کمصلی العید۔ صاحب بدائع فرماتے ہیں کہ جمعہ واجب ہے اہل مصر پر اور جو توابع مصر میں رہتے ہوں، لہذا وہ آبادی والے جو توابع مصر میں سے نہیں ہیں
ان کے اوپر نہ جمعہ واجب ہے اور نہ ان کا جمعہ ادا کرنا صحیح ہے۔ دلیل بڑی زبردست دے رہے ہیں کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور آگے ہے نا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمعہ قائم کرنا تجارت کے محل کے ساتھ خاص ہے، اور تجارت کا محل چھوٹی آبادی یا بستی نہیں بلکہ بڑا شہر یا اس کے توابع ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو صحارا اور بوادی اور دیہاتوں میں بالاتفاق جائز نہیں۔ نیز حنفیہ کی دوسری دلیل بھی سنیے، لا جمعۃ ولا تشریق ولا فطر ولا اضحیٰ الا فی مصر جامع، صحابہ کرام سے بالکل یہ منقول نہیں کہ وہ حضرات بلاد کو فتح کرنے کے بعد شہروں کے علاوہ کسی جگہ جمعہ قائم کرنے میں مشغول ہوئے ہوں۔ اگر وہ مشغول ہوتے تو منقول ہوتا، لہذا حنفیہ کے دلائل کا معارضہ نہیں ہے۔ اگر معارضہ ہو بھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول راجح اور مقدم ہوگا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ مدینہ شریف میں بھی بہت سے قریہ تھے، لیکن حضور نے کسی جگہ اقامت جمعہ کے لیے حکم نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کے لیے مصر یا توابع مصر ہونا شرط ہے۔ حنفیہ کے یہاں اس میں بہت زبردست سختی پائی جاتی ہے۔ اب جہاں تک امام شافعی، امام احمد اور امام مالک نے وہ جو روایت پیش کی کہ الجمعۃ علی من سمع النداء، تو اس کے متعلق خود امام ابو داؤد نے کہا اس روایت کے متعلق کہ اس روایت کو ایک جماعت نے سفیان سے عبداللہ ابن عمر پر موقوف کر کے روایت کیا ہے، مرفوع نہیں کیا۔ الموقوف هو المعروف، صاحب بذل اس روایت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں۔ اور دار قطنی نے جو اس کو روایت کیا ہے تو اس میں ولید نے زہیرہ سے نقل کیا، اور زہیرہ سے اہل شام نے مناکیر روایتیں نقل کی ہیں۔ نیز ولید مدلس راوی ہیں، دورے کے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح حجاج ابن ارطاط نام کے راوی ہیں، الجمعۃ علی من سمع النداء والی روایت میں وہ بھی مدلس ہیں۔ اور ایک بات یہ سنو کہ جو شخص بڑے شہر میں ہوتا ہے کبھی وہ بھی تو اذان نہیں سنتا، اس لیے سمع النداء پر کیسے معلق کیا جائے گا بھائی؟ ارے بھائی اگر اس کا لفظی ترجمہ سنو کہ جمعہ اسی پر واجب ہوگا جو اذان کو سنتا ہو، تو بڑے شہر والے بھی کبھی کبھی تو نہیں سن پاتے، تو کیا ان پر جمعہ واجب نہیں ہوگا؟ پتہ چلا کہ لفظ مقصود نہیں ہے۔ اور وہ جو ایک استدلال بعضوں نے کیا کہ الجمعۃ علی من آواہ اللیل، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی نے خود اس حدیث کو ضعیف بتایا ہے۔ اب الجمعہ فی القریٰ کے سلسلے میں ہم مزید آگے گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔